السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے فضائل رمضان اور اس کی اہمیت اور اس کا استقبال، کہ جب ہم کوئی بھی ایونٹ آ جاتا ہے ہمارے گھروں میں، کوئی شادی کا ہو، کسی کی سالگرہ کا ہو، یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو، تو ہم دو دو تین تین ماہ پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جو بڑی برکت و رحمت والا مہینہ ہے، جس میں ایک ایک نفل کی عبادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرضوں کے برابر کر دیتا ہے۔ تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم جو ہے وہ گھریلو جو صفائی وغیرہ وہ رمضان سے پہلے کر لیں۔ کپڑے وغیرہ کی اسٹیچنگ کا ہے تو وہ پہلے کر لیں۔ کوئی شاپنگ وغیرہ ہے بچوں کی، جو بھی آپ نے جو شاپنگ وغیرہ کا جو بھی پروسیس ہے وہ آپ لوگ پہلے کر لیں، تاکہ اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان کے لیے جو ہمارے لیے ہے وہ ہمارے لیے بھرپور فضیلتوں والا، برکتوں والا، اور اس سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے میں ہمارا ٹائم جو ہے نا وہ گزرے، اور ہم اس کی فضیلتوں سے محروم نہ رہیں۔ تو اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیے جاتے ہیں، اور کسی شخص روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارے کا ثواب ہے، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطاری کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر ضروری نہیں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھلایا جائے، بلکہ یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے بھی افطاری کرا دے نا، تو اس کو بھی یا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی ہی پلا دے، اس پر بھی رحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ جو ہے اللہ کی رحمت ہے، اس کا درمیانی حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دینے یعنی غلام کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے اس کے کام کو ہلکا کرے، یعنی اس سے کم کام لے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزیں اس میں کثرت سے کیا کرو، جن میں 2 چیزیں جو ہیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں، یعنی وہ چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ اور 2 چیزیں ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے یعنی حوض کوثر سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جن سے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی کہ میری امت کو رمضان کے بارے میں 5 چیزیں جو ہیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملیں، اور یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ کہ ان کے لیے دریا کی جو مچھلیاں ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں اور افطاری کے وقت تک کرتی رہتی ہیں۔ جنت ہر روز ان کے لیے راستہ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں، اس میں سرکش شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں، اور کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف وہ غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں دروازوں یہ روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا کہ آپ اس میں ایک ایک نفل کی جو عبادت ہے وہ فرضوں کے برابر ہو جاتی ہے، اور ایک ایک فرض کی برابر جب اللہ تعالیٰ 70 گنا اس کا اجر دیتے ہیں۔ تو حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان قریب آ رہا تھا، تو فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور تمہارے جو متنافس ہیں تنافس کو دیکھتے ہیں،
اور ملائکہ سے فخر کرتے ہیں، بس اللہ کو اپنی نیکی دکھاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی فضیلت بیان کی ہے کہ ہم ان سے جتنا بھی کوشش کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اور اس کی تیاری میں اپنی بھرپور کوشش کریں۔ رمضان سے پہلے جو کام کرنے ہو سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کر کے کوشش کریں کہ رمضان میں اپنے توبہ استغفار کی کثرت کریں اور اس کا استقبال اچھے طریقے سے کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں یہ اس رمضان کے وہ کتنے روزے ہیں، کتنے ہم رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری قسمت میں کتنے لکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔